نے دودھ پلایا ہے تو 5 منٹ بھیڑ میں غیب پر گفتگو اپنے مولویوں سے کروا لو. مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو. یہ دجال حرام خور جماعت نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی کو غیب مان لو گے تو اللہ کے لیے بھی غیب ہے. یہ شرک ہو جائے گا. پاگل، رب کے لیے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ سن، رب کے لیے اس لیے غیب کا علم لفظ بولا جاتا ہے کہ جو چیزیں عدم میں ہمارے لیے ابھی ہیں، ہم ان چیزوں کے تعلق سے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جان رہا ہے، اور جو چیزیں وجود میں آ گئی ان کو بھی جان رہا ہے، ذرہ ذرہ کو بھی جان رہا ہے. تو جو چیزیں ابھی عدم میں ہیں، وجود میں نہیں آئی ہیں، ان چیزوں کا بھی عالم رب ہے، اور جو وجود میں آ گئی ہیں ان کا بھی عالم رب ہے. ہم اپنے طور پر اپنی تفہیم کے لیے رب کی طرف اس لفظ کی نسبت کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، غیب غیب چلاتے ہو، نبی کو غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ سنو، اٹھاؤ قرآن پاک کا 10واں پارہ، سبحان اللہ. سورہ توبہ، اس کا 13واں رکوع. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب لشکر کشی کر کے آگے بڑھنے لگے روم کی طرف، تو 2 صحابی ایسے تھے، 2 یا 3 تھے، اس میں کہنے لگے کہ بتاؤ محمد کا خیال یہ ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو ہلکا سمجھا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار نے بلایا، آؤ ادھر، کیا کہہ رہے تھے تم لوگ راستے میں؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے تھے سرکار، ہم صرف راستہ کاٹنے کے لیے. یا رسول اللہ ہم نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب تم بہانے نہ بناؤ، یہ دیکھو آیت نازل ہو چکی ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے. علم غیب مصطفیٰ کو ہلکا سمجھا تھا تو رب تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کے علم پاک کا انکار کرو گے. اگر تم ایمان والے تھے مگر اب بے ایمان ہو چکے ہو، اب کافر ہو چکے ہو، بہانہ نہ بناؤ. یہیں سے پتا چلا کہ اگر ایمان والا ہے کوئی اور نبی کی شان میں ذرہ برابر توہین کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. سرکار کی شان میں ذرہ برابر بھی ایک کلمہ کہے گا توہین کا تو اس کا ایمان چلا جائے گا. اور عرض کروں ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر سب مانتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی کچھ کھا کر کے آتا تو آپ بتا دیتے، اور گھر میں چھپا کر کے آتا تو آپ بتا دیتے. یہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ تم کو خبر دے رہے ہیں جو تم کھا کر کے آ رہے ہو ان چیزوں کی بھی، اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر آ رہے ہو ان چیزوں کی بھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غیب مانو اور نبی کے لیے غیب تسلیم کرو تو مشرک ہو جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ انکار کر دو کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں بتا پاتے تھے تو تمہارا اسلام میں داخلہ ہی نہیں رہے گا. نادان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر تو یہ مان لے تو تیرا داخلہ اسلام میں نہیں رہے گا. اور تو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہوئے پیغمبر کے لیے جب یہ ذہن رکھے گا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تب تو اسلام میں کیسے رہ جائے گا. اور سنو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کی بات چلی ہے. میرے سرکار کو علم غیب کیسے کیسے حاصل ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو حضرت عائشہ کا جب ہار غائب ہوا تب کیوں نہیں بتایا؟ حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا، نبی نے نہیں بتایا، اس کا مطلب نبی کو علم غیب نہیں ہے. نبی پاک کے مقدس نالین میں نجاست لگ گئی تھی. اگر نبی کو معلوم ہوتا غیب تو کیوں نجاست لگ جاتی؟
نبی کے چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ تھا، اگر وہ کتا کا پلہ جان جاتے تو کیوں بتاتے نہ؟ نبی کو علم غیب تھا تو کھانے میں زہر ملایا گیا، کیوں نہیں بتایا؟ نبی کو علم غیب تھا تو صحابہ پر دیواریں گرائی جانے کا مقصد تمام کیا تھا یہودیوں نے اور گرایا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں صحابیوں کو بھیج دیا؟ ان ساری باتوں کو یہ لاتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اتنی چھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ اگر میرے سرکار نے کسی چیز کو بتایا نہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا تو کیا کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتاؤ عائشہ کا ہار کہاں ہے؟ نہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پیچھے رہ گئی تھی اور آپ پر ظالموں نے الزام قائم کیا تھا، اب آپ کی بیوی پر الزام قائم ہوا تھا، اگر میرے سرکار اپنی طرف سے اپنے بیوی کی صفائی پیش کر دیتے تو منافقین ہنستے کہ یہ نبی کے بیوی کی بات تھی محمد کی، اس لیے انہوں نے یہ صفائی پیش کر دی ہے۔ میرے سرکار خاموش رہے، نبی کو علم غیب ہے کہ مجھے عائشہ کے ہار کو بتانے کی ضرورت کیا ہے اور عائشہ کی صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے۔ میرا رب عائشہ کے تعلق سے صفائی کی آیت نازل فرمانے والا ہے، اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب پاک کی دلیل ہے کہ رسول خاموش ہے کہ آیت اترنے والی ہے عائشہ کے تعلق سے، اس لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سنو، حضرت عائشہ کا ہار غائب ہوا کیوں نہیں بتا دیا؟ کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے تھا، نبی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ تو سرکار نے کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے تھا نہیں بتایا اور وہی نہیں آئی اتنی دیر تک کے لیے، تو اس کا مطلب وہ غیب نہیں جانتے تھے؟ ذہن پر ذرا سا زور دو۔ میرے سرکار فرما دیتے کہ چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ ہے تو عقلی طور پر سوچو تم، اس نہ بتانے میں کتنا راز پوشیدہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جبریل آنے میں تاخیر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ تھا، بچہ تھا۔ ہم فرشتے جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کو یہ قانون دیا، کتنی بڑی دولت ہم لوگوں کو ملنے والی تھی۔ میرے سرکار اگر کتے کا پلہ چارپائی کے نیچے ہے اور نہیں بتا رہے ہیں تو حضرت جبریل کے ذریعہ سے یہ دولت ملنے والی ہے۔ حضرت جبریل آ کر بتانے والے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم رحمت کے فرشتے اس جگہ نہیں جاتے ہیں جہاں پر کتا ہوتا ہے، اگر اللہ کے حبیب پہلے ہی بتا دیتے تو یہ نعمت تمہیں کیسے ملتی؟ حضرت جبریل کے ذریعہ سے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کا ایک ایک فعل تو قانون الہی ہے اور حکمت ہے اس میں۔ اللہ کے حبیب کو اگر غیب کا علم معلوم تھا تو آپ کے دروازے پر جب حضرت جابر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سرکار نے فرمایا کون؟ تو حضرت جابر نے کہا میں۔ تو سرکار کو غیب کا علم معلوم ہوتا تو کیوں کہتے کہ میں کیا نام بتاؤ جی؟ یہ اعتراض ہے ان کا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت جابر کا نام سرکار کیوں پوچھتے؟ نوٹ کرو اس کو اور یاد کر لو۔ یاد نہیں کرتے ہو آپ لوگ، خالی بس سرکار کو علم غیب تھا، وہ بول رہا ہے آپ سن رہے ہو۔ جبڑا پھاڑ دو ایسے لوگوں کا، یا تو ان کی باتیں سنو ہی نہیں، وہ توہین سرکار کی کرتا جا رہا ہے، تم سن رہے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک قانون تعلیم امت کے لیے ہے۔ جیسے حضرت جابر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور بلا نام پوچھے سرکار دروازہ کھول دیتے تو آج قانون بن جاتا
کہ تمہارے دروازے پر جو بھی آئے تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے کھول دو بلا نام پوچھے پہچانے، یہ نبی کی سنت ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا، اس لیے نبی نام پوچھ رہے ہیں، میں بتانے سے کام نہیں بنے گا، تم اپنا نام بتاؤ تاکہ قانون بن جائے کہ نبی کونین نے قانون دیا ہے کہ جب کوئی کسی کے دروازہ پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور جب پوچھا جائے کون تو وہ نام بتا دے۔ نام بتانا یہ سنت ہے اور نام پوچھنا یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دستور بن جائے، نبی کا ایک ایک فعل قانون ہے زندگی کے لیے۔ بتائیے اگر میرے سرکار ایسا کھول دیے ہوتے حضرت جابر کے لیے دروازہ، تو آج کوئی بھی شاہ عالم سیٹھ کی آفس پر پہنچتا کھٹکھٹاتا، یہ نہ نام پوچھتے نہ پہچانتے، کھول دیتے کہ سرکار کی سنت ہے۔ اب پتہ نہیں دوست ہے کہ دشمن ہے۔ عبداللطیف صاحب کے لکڑے کی دکان پر آگ لے کر کے جاتا کھٹکھٹاتا، کھولو سرکار کی سنت ہے، نہ نام پوچھو نہ گاؤں پوچھو، آگ رکھ دیتا۔ بتائیے تباہیاں تھی کہ نہیں، بربادیاں تھی کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دے دیا کہ اب اگر کوئی دروازے پر کھڑا ہو رہا ہے اور تمہیں آواز دے رہا ہے تو پہلے اس کا نام پوچھ لو، اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کو چاہیے کہ وہ نام بتا دے۔ نبی کا ایک ایک فعل امت کے لیے تعلیم ہے۔ اور سنو، نہ بتانا جاننے کی دلیل نہیں ہے پیارے کی نہیں جانتے۔ آپ عقلاً سمجھ لو، استاد شاگرد سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ، تو کیا یہ مطلب کہ وہ نہیں جانتا؟ اگر یہ قانون بنا لو گے تو رب العزت کی ذات پر اعتراض پڑے گا۔ بتاؤ رب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کون جنتی کون دوزخی؟ بولیے، رب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کس کے پاس کتنی برائیاں ہیں؟ ہے نہ معلوم؟ رب تعالیٰ نے پھر دونوں کندھوں پر دو فرشتوں کو کیوں رکھا ہے کہ برائیاں ایک لکھے ایک نیکیاں لکھے؟ کیوں رکھا؟ قیامت کے دن کیوں یہ دفتر پیش کیا جائے گا، کھولا جائے گا؟ یہ تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں یہ ہیں، یہ تم نے جتنی برائیاں کی ہیں یہ ہیں، یہ تمہاری اچھائیاں ہیں، یہ تمہاری برائیاں ہیں۔ فرشتے جو دفتر دونوں تیار کر رہے ہیں تمہارے کاندھے پر، وہ دفتر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ کیا رب نہیں جانتا ہے؟ رب کو علم ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، دوزخی کو دوزخ میں ڈالے، جنتی کو جنت میں ڈالے۔ نہ دفتر کی ضرورت، نہ میزان کی ضرورت، نہ پرکھنے کی ضرورت، نہ حساب کی ضرورت، نہ کتاب کی ضرورت۔ وہ جنتی کو جنت میں ڈال دے، دوزخی کو دوزخ میں ڈال دے۔ کسی کے اندر ہمت ہے کہ احتجاج کرے؟ پھر رب تعالیٰ نے کیوں ایسا رکھا؟ یہ نظام قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کے نظام پر، اس کی مشیت پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ رب کا نظام ہے، اس کی مشیت ہے کہ ہم تمہارا جرم تمہارے کندھے پر جو دو فرشتوں کو رکھے ہیں ان کے ذریعہ تمہارے سامنے ثابت کریں گے۔ ہم کو تو علم ہے ہی، تمہیں بھی علم ہو جائے کہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنی اچھائیاں کی ہیں، ورنہ رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب اگر آپ کا قانون مان لیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ رب نہیں جانتا ہے اس لیے لکھوا رہا ہے۔ بھئی آپ تو حساب و کتاب اسی لیے رکھتے ہیں کہ آپ بھول سکتے ہیں نا، معاذ اللہ۔ آپ سے بھول ہو سکتی ہے تو معاذ اللہ کیا رب سے بھی بھول ہو سکتی ہے؟ کیا رب بھی نہیں جانتا ہے؟ تو آپ اپنی جانکاری کے لیے بھولنے کی بنیاد پر آپ سے بھولنا ممکن ہے، تو آپ محاسب کو رکھتے ہو، حساب و کتاب رکھتے ہو۔ معاذ اللہ یہ ذہن و فکر آپ کو خدا کے تعلق سے نہیں رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا بنایا ہوا قانون استعمال کیا جائے تو رب پر اعتراض ہوگا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، سبحان اللہ۔ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں داہنے ایک لاٹھی تھی، جب اس لاٹھی کو آپ زمین پر رکھتے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا، اور ہاتھ میں لیتے تو لاٹھی بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میرے داہنے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے دوسرے کام لیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا ہے تب پوچھ رہا ہے؟ نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا کہ رب جانتا ہے۔ جب رب جانتا ہے تب پھر کیوں پوچھتا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ رب کا پوچھنا یہ رب کے نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے۔ بس یہیں سے میں بھی تجھے سمجھائے دے رہا ہوں کہ اگر محبوب نے کسی چیز کے تعلق سے سوال فرما دیا یا میرے آقا نے نہیں بتایا تو نہ بتانا اور پوچھ لینا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کرنے والوں، سنو سرکار نے کیسا کیسا بھید کھولا ہے، اس لیے چیخ رہے ہو کہ نبی کے علم پاک ہی کو انکار کر دو کام بن جائے گا۔ جب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھ کر کے بھی کافروں سے ملتے رہتے ہیں اور آپ کے تعلق سے یا رسول اللہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، میرے آقا خاموش تھے، سرکار نہیں بولتے تھے کچھ۔ وہ اتنے خبیث قسم کے منافق تھے کہ جنگوں میں جاتے تھے، لڑتے تھے، مال غنیمت لیتے تھے، مسجد نبوی میں آگے صف میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، مگر میرے سرکار ہیں خاموش ہیں۔ جب ان کی برائیاں حد سے زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کو قرآن میں نازل فرما دیا۔ پڑھو سورہ منافقون، سورہ کافرون ہے، سورہ مومنون ہے، سورہ منافقون ہے۔ اور جب سورہ منافقون اللہ کے حبیب پر نازل ہوئی، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن ہے، سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر نبوی پر میرے آقا کھڑے ہوئے، اور جب سرکار کھڑے ہوئے تو ارشاد فرماتے ہیں سنو، آج اس میں جتنے منافق ہو سب نکل جاؤ۔ سرکار کا یہ فرمان ہوا مسجد نبوی میں۔ مسلمانوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اس کو ذرا غور سے سن لو۔ آج جو کہتے ہو کہ مسجدوں سے بھی نمازیوں کو کیوں بھگایا جاتا ہے، کیا نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے؟ کیا روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے؟ کیا حج کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کی مسجد ہے، آقا ارشاد فرما رہے ہیں بھاگو ہماری مسجد سے، نکلو ہماری مسجد سے۔ نبی کی مسجد میں کون آیا ہے؟ چوٹی والے نہیں آئے ہیں۔ نبی کی مسجد میں کون آیا ہے؟ یہ بتوں کے پجاری نبی کی مسجد میں داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ بظاہر جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی کی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور بظاہر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بھاگو ہماری مسجد سے، نکلو ہماری مسجد سے۔ میرے سرکار نے جب ارشاد فرمایا بھاگو، سب خاموش، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ بتاؤ پیارے، سرکار نے صرف اتنا کہا، جب کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تو آقا فرماتے ہیں بھاگو ورنہ بھی نام ایک ایک کا لے کر نکالوں گا۔ یہی سرکار کا علم غیب دیکھ لو، کیا اس وقت حضرت جبریل نازل ہو گئے تھے مسجد نبوی میں وہی لے کر یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں منافق ہے؟ نفاق دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر منافقانہ ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو نبی دیکھ رہے ہیں۔ جو دلوں کے اندر کی کیفیت کو دیکھ رہا ہو، جس کا احساس سے تعلق ہے، آپ ذرا غور فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں بھاگو ورنہ ایک ایک کا نام لے لے کر کے بھگاؤں گا۔ اب اپنے آقا کا علم غیب ملاحظہ فرماؤ، تو وہاں کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ کو کیا معلوم کہ ہم میں کون مومن ہے، کون جنتی، کون منافق؟ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھے ہیں، آپ نے کلمہ پیش کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو ہم رسول مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہم کو بھگاتے ہیں۔ کیا کسی نے اعتراض کیا تھا؟ نہیں، سب خاموش ہیں۔ اللہ اللہ، بعض صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں سرکار نے یہ فرمایا بھاگو ورنہ ایک ایک کا نام لے لے کر کے بھگاؤں گا، تو کچھ صحابیوں کے دل دہل گئے، اے اللہ ایسا نہ ہو منافقین میں میرا نام آ جائے۔
اگر سرکار نے کہیں مجھ کو کہہ دیا تو کون صفائی پیش کروں گا؟ پوری مسجد میں سب دہل گئے، سب کے روکتے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بھاگو، سب چپ چاپ۔ اب میرے آقا کا جوش دیکھو، آقا نے ارشاد فرمایا اے فلاں اٹھ، فخرج فإنک منافق، نکل بھاگ، تو منافق ہے۔ سرکار نے بلا اس کے دل کے نفاق کو دیکھے ہوئے بتا دیا تھا، یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار فرماتے تو بھی اٹھ، تو بھی نکل، اے فلاں تو بھی نکل، اے فلاں تو بھی نکل۔ 300 مرد 175 عورتوں کو مسجد سے سرکار نے نکالا تھا، 550 کی تعداد کو۔ یہ تو 10-20 ہوتے ہیں، زیادہ تو ہوتے نہیں، 10 20 25 50 ہوتے ہیں، اس کے باوجود نہیں بھگا پاتے آپ۔ 24 ہوتے ہیں۔ بہت گندھورا عادت ہے یہ، اتنا گندھورا عادت ہے کہ اس کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ سنو، 550 کو سرکار نے مسجد سے بھگایا، اور جب آقا نے بھگا دیا تو یہ بڑے بدماش تھے کل، یہ گئے اور یہ لوگ خود ایک مسجد بنانے لگے، اور مسجد بنا کر پھر آئے، کہا تو آپ نے اپنی مسجد میں نہیں نماز پڑھنے دیا تو ہماری ہی میں چلیے پڑھ لیجیے۔ تو سرکار نے 2 صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، جاؤ ان خبیثوں کی مسجد پھونک دو۔ تو مدینہ طیبہ میں اس کو جلا دیا گیا۔ قرآن میں اس کا بیان آیا ہے، مسجد زرار، نقصان دینے والی مسجد۔ اللہ کے حبیب نے پھکوایا مدینہ طیبہ میں۔ اب ذرا اس سعودی حکومت کی بدماشی دیکھو، جہاں مسجد زرار کو منافقین نے تعمیر کیا تھا اور سرکار نے جلوا دیا تھا، ان ظالموں نے اسی جگہ پر مسجد بنوایا ہے اور اس کا نام مسجد نور رکھا ہے۔ بتاؤ آپ، ان کی ہم آہنگی دیکھو منافقوں سے۔ اللہ کے حبیب کا یہ علم غیب ہے کہ نہیں کہ مسجد نبوی شریف سے میرے سرکار نے منافقین کو نکالا؟ اور آؤ دیکھو اپنے آقا کا علم غیب۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ نے ایک نوجوان کی تعریف شروع کر دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک نوجوان ہم میں ہے جو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ سرکار سے صحابہ تعریف کر ہی رہے تھے، تب تک وہ نوجوان پہنچ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی نوجوان ہے جس کی ہم تعریف کر رہے تھے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، سرکار کو سلام کیا۔ آقا نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ دل کے راز کو میرے سرکار نے بتایا۔ کیا تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے؟ وہ نوجوان کھڑے ہو کر نبی کے سامنے سوچنے لگا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ نبی اس کے دل کی بات بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تو ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب وہ سرکار کو سلام کیا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے لگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ حضرت ابوبکر جب گئے تو دیکھا کہ وہ نیت باندھے ہوئی ہے، واپس پلٹے، عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ جب یہ گئے تو دیکھا وہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ پلٹ کر آئے، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ماروں گا۔ حضرت علی سے سرکار فرماتے ہیں علی تم ضرور مار دیتے مگر پاؤ تب۔ اب حضرت علی جب جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر کے باہر نکل گیا۔ جب باہر نکل گیا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا؟ ایسا نمازی رکوع سجدہ والا، اس کو قتل کا حکم۔ آقا فرماتے ہیں وہ منافق ہے، منافق۔ سنو، اس کے متبعین ایسے ہوں گے کہ قرآن زیادہ پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کا حال ایسا ہوگا کہ ان کی عبادت کے آگے تم اپنی عبادت کو ہیچ سمجھو گے۔ اس لیے وہ ایسا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت کا سارا فتنہ ختم ہو جاتا، پھر امت میں قیامت تک فتنہ نہ پڑتا۔ فتنے کی بنیاد ذرا ملاحظہ کیجئے، نفاق کی جڑ کو دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟
سرکار نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ بہت کھل کر کے بول رہا ہوں، ملاحظہ کر لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سیماہم التحلیق، وہ سر مڈے لوگ ہوں گے، سر گھٹائے ہوں گے، ان کی پہچان یہ ہوگی۔ آپ ملاحظہ کیجئے اس جماعت کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حجرہ مقدسہ کے قریب آپ تشریف لائے اور اپنے حجرہ کے پورا سائٹ میرے آقا دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں افسوس، اس طرف سے میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، یہاں سے شیطان کی سینگ اگے گی، یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، نکلیں گے، شیطان کی جماعت نکلے گی۔ عرض کرتے ہیں عرض کرنے والے یا رسول اللہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کر کے بتایا تو آج یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ عراق کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا۔ نادان، چل ہم تیری بات مان لیتے ہیں کہ عراق کی طرف آقا نے اشارہ کر کے فرمایا، مگر دوسری حدیث سن، یہ علم غیب ہے میرے سرکار کا۔ میرے آقا خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو ملک یمن کے لوگ پیچھے حاضر تھے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے یمن کے لیے دعا مانگ دیجیے۔ آقا نے یمن کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ شام کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ملک شام کے لیے برکت کی دعا مانگ دیجیے۔ سرکار نے ملک شام کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ اب جب نجد کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی نجد نا، تو میرے سرکار خاموش رہے۔ آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ نجد کا نام لے کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا وہی نجد کی سرزمین ہے جس سرزمین پر وصال نبی کے بعد سب سے پہلا فتنہ مسلمہ کذاب کا ہوا۔ اسی مسلمہ کذاب کی آبادی میں ہجری 1109 میں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس نے وہابی عقیدے کو پھیلایا۔ یہیں سے وہابی عقیدے کی تاریخ عرب کی سرزمین پر مرتب ہو رہی ہے اور ہندوستان میں تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ جب ہندوستان کا مولوی اسماعیل دہلوی ننگے قوم ننگے وطن ولی اللہ خاندان کا دہلی والا یہ عرب جاتا ہے اور عرب سے کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کی لکھی ہوئی کتاب ہندوستان میں لایا اور اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا، تب وہاں سے وہابیت کی داغ بیل ہندوستان میں پڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم کانفرنس، شہزادہ شعب الاولیاء، یہ علم غیب ہے میرے سرکار کا، تمہارے بارے میں ساری خبر دے دی ہے میرے آقا نے، واہ واہ واہ، سب کچھ بتا دیا ہے تم کیسے ہوگے۔ نفاق رکھ رہے ہو، اپنے دل میں نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کس طرح ڈھٹائی سے کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ نادان کہیں کے یہ کہتے کیا ہیں کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، رب نے قرآن میں فرمایا ہے، تو صحیح تو ہے، لیکن کچھ اس لفظ پر بھی غور کرو گے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی ہے وہ کل کہاں مرے گا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن میں آیت ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ اور الٹرا ساؤنڈ کیا بتا رہا ہے؟ ان کا نظریہ مان لیا جائے تو قرآن غلط ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہی میں کہتا ہوں کہ یہ نجد کی بدماشی ہے۔ اگر تمہارے فکر کو ہم تسلیم کر لیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، محکمہ موسمیات اطلاع دے رہا ہے کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتر پردیش کے فلاں سائٹ میں دھیمی دھیمی برسا ہوگی، اور ہوتی ہے برسات۔ آپ کا نظریہ مانا جائے مسٹر جی تو قرآن غلط ہوگا کہ نہیں؟ یا تو تم سائنس کے نظریات کو ٹھکراؤ، اور سائنس کے نظریات کو ٹھکراؤ گے تو سائنس اپنا تجربہ پیش کر رہا ہے، یا تو قرآن کو مانو۔
اگر قرآن کو مان رہے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا تو الٹرا ساؤنڈ کو جھوٹا بتاؤ، اور الٹرا ساؤنڈ کو جھوٹا بتاؤ گے تو پوری سائنس تمہارے کھوپڑی پر پیشاب کر دے گی کہ پاگل دیکھ، تو اپنی آنکھ سے دیکھ لے، ہم الٹرا ساؤنڈ لگائے ہوئے ہیں، پتا چل رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ ہے، انسان ہے کہ کوئی جانور ہے، گوشت کا لفڑا ہے کہ کوئی حمل ہے، ساری وضاحت الٹرا ساؤنڈ مشین کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے فکر و نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو تم قرآن کو جھوٹا ثابت کر دو گے نادان۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سائنس کا نظریہ جھوٹا ہو جائے گا مگر قرآن کا نظریہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم بھی بلا خدا کے بتائے کوئی نہیں جان سکتا، بے شک بے شک۔ اور خدا بتائے تو وہ جان جاتا ہے، خدا بتا دے تو یوں ہی وہ جان جاتا ہے، خدا عقل کے ذریعہ سے بتا دے تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگا لیتا ہے، خدا ہی علم دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور لفظ جو قرآن شریف میں ہے وہ تدری ہے، تدری، ادراک کہتے ہیں اپنی، عالموں نہیں ہے وہاں، ادراک کا معاملہ ہے، ادراک پڑھا لکھا طبقہ غور کرے، بھنگار تولنے سے کام نہیں بنے گا۔ جو الو بناتے ہو مسلمانوں کو، نبی کا کہاں علم غیب ہے، نبی کو کہاں علم غیب ہے؟ سن، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تو پتہ لگا رہا ہے، خدا کی قسم نبی کے صدقے میں نبی کے غلاموں کو جو علم ہے اس پر تو تعجب کرے گا، اور اگر محبت سے دیکھے گا تو تیرے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ سن، حضور مفتی اعظم ہند امام احمد رضا خان کا شہزادہ، وہ مفتی اعظم ہند جنہوں نے نسبندی کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، اور تمہاری پوری طاقت سپر پاور بول رہی تھی کہ ابھی تک تو منفی پہلو پر غور کیا جا رہا تھا، مثبت پہلو پر بھی غور کیا جائے، یعنی اب سوچا جائے کہ جائز قرار دے دیا جائے۔ ان کے گھر جائز اور ناجائز کا قانون خود بنتا ہے، اور جب سی آئی ڈی نے کہا مولانا اپنا حکم بدل دیجئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا، حکومت بدل دی جاتی ہے۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے دلی میں، اپنے ایک مرید کے وہاں ڈاکٹر تھے ان کے وہاں ٹھہرے، اور سرکار محبوب الہی کا عرس تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضور ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ مولوی کبھی کبھی آ جاتا ہے، اور ہماری ڈسپنسری پر بیٹھ کر کے وہ اک بک کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے سرکار وہ پھر آ جائے اور کچھ پوچھے تو حضور والا سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو اطمینان بخش جواب عطا فرمائے، ممکن ہے اللہ ہدایت دے دے۔ تب تک وہ منہ پھٹ آ گیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں، کہ یہی ہیں آپ کے بڑے مولانا صاحب بریلی والے؟ ہاں یہی میرے مرشد گرامی حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ آپ ہی کو مفتی اعظم ہند کہا جا رہا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ، مجھے کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خاں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو فقیر لکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ تو آل رسول ہیں، آپ فقیر کیوں لکھنے لگے؟ تو کہا جب سے فقیر لوگ آل رسول لکھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ جب سے فقیر لوگ آتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت عباسی سید ہیں مگر لکھتے تھے فقیر، شعیب الاولیاء علوی ہیں مگر آگے نام کے رہتا تھا فقیر، یعنی رب کے محتاج۔ اب تو آپ فقیر اسی کو خالی سمجھ رہے ہو جو دروازہ دروازہ مانگے، فقیر کا بڑا مرتبہ ہے پیارے، مگر یہ فقیر تھوڑے جو پڑے رہے ندی نالے میں، ارے فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خاں کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کیا پوچھو گے؟ کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آج مسلمانوں میں دو طبقہ ہے اللہ کے حبیب کے علم غیب کے تعلق سے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو غیب کا علم ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ، فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ قیامت تک ہوگا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔
سبحان اللہ سبحان تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا مولانا میرا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ کے حبیب کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کتے کا پلا چارپائی کے نیچے تھا، کیوں نہیں بتایا؟ کھانے میں زہر ملا دیا گیا، کیوں نہیں بتایا؟ 14 سوال اس نے حضور مفتی اعظم ہند سے کیا. تو آپ فرماتے ہیں تمہارے سوالات ختم ہو گئے؟ اس نے عرض کیا اب اتنے سوالوں کا جواب آپ دے دیجئے، پھر بقیہ سوال میں کروں گا. تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں تم سے صرف 3 سوال کرتا ہوں، ان تینوں کا جواب تم دے دو. کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہے صاحب کہ بجائے کسی سوال کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیتے ہو. کہا سنو، ہم تمہارے 14 سوالوں کو جب سے سن رہے ہیں قریب آدھا گھنٹے ہو گئے، تم پائیں پائیں کر رہے ہو اور تم 3 منٹ میں بھی ہمارے 3 سوالوں کو نہیں سننے کے لیے تیار ہو. تم سوالوں کو ہمارے سن لو، میں سارے سوالوں کا جواب تمہارے دے دوں گا. اب بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ یہ اس نوجوان مولوی کا شریعت میں کیا حکم ہے جو قرضہ لے کر کے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے جس کی ماں بوڑھی ہو گئی ہو اور بھیک مانگ کر کے گزارا کرتی ہو اور وہ نوجوان بیٹا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان باپ کے لیے کیا حکم ہے جس کا بیٹا اپاہج ہو اور بھیک مانگ کر کے گزارا کرتا ہو اور باپ اپنے بیٹے کی کفالت نہ کرتا ہو، اس بیٹے سے باپ کا ایسا تعلق ہے، بتاؤ شریعت کا حکم کیا ہے؟ تب تک اس نے کہا حضور بس رہنے دیجئے، وہ نوجوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر بھاگ آیا ہوں، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کا بیٹا اپاہج ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بریلی کے غلام مصطفیٰ کا جب یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام اعظم کانفرنس شعب الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتہ لگاتے ہیں نبی کو ہے علم غیب کی نہیں ہے، واہ واہ واہ. ہے علم غیب کی نہیں ہے. ابھی پتہ لگا رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آیت پیش کریں گے اس کو بھی ابھی حل کیے دیتا ہوں انشاءاللہ. سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے. سرکار کے غلاموں کا جب یہ حال ہے پیارے تو آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ صحیح کہا بیکل بلرام پوری نے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم. اور سنو، آقا کے علم پاک کو پتہ لگا رہے ہو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہ دفتر پیش کر دیا گیا جس میں جہنمیوں کے ان کے باپ کے ساتھ نام ہیں اور جس میں جنتیوں کے ان کے باپ کے ساتھ نام ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کتنے لوگ جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں، سب کو پیش کر دیا گیا، سب کچھ بتا دیا گیا. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا، اور تم پر تمہارے رب کا بڑا فضل ہے. اب تمہارے ہی بقول کہ اگر میرے آقا کچھ نہیں جانتے تھے
تو سرکار نے وہ سب کچھ بتا دیا، آقا کو رب نے سب کچھ سرکار کو بتا دیا جو سرکار نہیں جانتے تھے۔ اب میرے آقا جب دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو نبی کے علم پاک کے آگے پوشیدہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ارے بھائی تھوڑی دیر آپ اور موقع دیں، تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے تعلق سے قرآن کی آیت سنو۔ رب بیان فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدلیل، اے محبوب تم غیب کی باتوں کے بتانے پر بخیل نہیں ہو۔ میرے آقا غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کا قرآن میں بیان ہے۔ اور جو آیت کریمہ یہ ہیں کہ غیب کا علم علاوہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا، جیسے علوم خمسہ۔ اور دوسری آیت کریمہ ام مفسرین کرام تطبیق فرماتے ہیں کہ جو نہ جاننے والی غیب کی آیت کریمہ ہیں اور جو جاننے والی آیت کریمہ ہیں، دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ رب کا علم قدیم ہے، ذاتی ہے، اور محبوب کا علم عطائی ہے، حادث ہے۔ رب تعالیٰ اپنے نے محبوب کو عطا کیا ہے۔ رب کا علم ذاتی طور پر ہے اور محبوب کا علم عطائی طور پر ہے۔ جب عطائی اور ذاتی کا فرق کر لو گے تو تمہارا عمل ان آیتوں پر بھی ہو جائے گا جن آیتوں میں علم غیب کا انکار کیا گیا ہے، اور ان آیتوں پر بھی ہو جائے گا جن آیتوں میں علم غیب کی اثبات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر صرف یہی مانو گے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر عطائی والے آیات کریمہ جو ہیں ان کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آقا کا علم عطائی ہے اور رب کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے۔ اور رب نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے محبوبوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یارے علم غیب کا حال تو یہ ہے کہ 200 برس 300 برس کی خبریں اولیاء کرام دے ڈالے ہیں۔ یہ حال تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو تم سوچ رہے ہو۔ اور سنو، نبی کے لفظ کی بھی تشریح کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ جو کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے اس سے پوچھ لو کہ تم لفظ نبی کا ٹرانسلیشن کرو، نبی کا ترجمہ بتاؤ، ڈکشنری کی کتابوں میں دیکھو کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آؤ، المنجد ایک لغات کی کتاب ہے، اس کا لکھنے والا ایک عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے النبی ہوا مخبر عن الغیب، نبی وہ ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اور مصباح اللغات ایک کتاب ہے لغات کی، وہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 532 پر لکھا ہے نبی کا معنی کی غیب کی باتیں بتانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لفظ نبی ہی خود بتا رہا ہے کہ آقا کو غیب کی باتیں معلوم ہیں، ورنہ نبی کا معنی کیا ہوگا ان سے پوچھو۔ اسی لیے تو جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ نادان بولتے ہیں سمجھتے نہیں۔ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بتانے والا، پوشیدہ باتوں کی خبر دینے والا، اللہ کی جانب سے الہامی باتوں کو بتانے والا، یہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اب اگر جب تم نبی کو نبی کہہ رہے ہو تو ایک طرف نبی بھی کہہ رہے ہو اور دوسری جانب نبی کے علم غیب سے انکار بھی کر رہے ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، اڑائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ بہت خوب۔ میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں رب کی عطا سے۔ اور کوئی آقا کے غلاموں کا حال پیارے یہ ہے کہ حضرت فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے سے ایک جوگی گزر رہا تھا، اور جب جوگی گزر رہا تھا تو اپنے پجرے میں ایک پرندہ لیے ہوئے تھا۔ حضرت بابا فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اسی وضو کے پانی کو اٹھا کر کے اس کے پجرے پر پھینک دیا۔ جیسے پانی لگا وضو کا، جوگی ٹھہر گیا، اس کا پجڑا پھٹ گیا،
اس کے اندر سے ایک حسین و جمیل لڑکی نکلی، رونے لگی۔ حضرت فتح محمد تاشقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کے ولی کی نگاہ ذرا دیکھو، پوشیدہ چیز کو وہ کیسے بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نادان یہ تو نے کیا کیا جوگی؟ بیٹی بتا۔ اس لڑکی نے رو رو کر کے بتانا شروع کیا، بابا میں فلاں گاؤں کی فلاں کی لڑکی ہوں، یہ جوگی ہر روز جاتا تھا، ایک روز اس پر میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے مجھ پر جادو کر کے پرندہ کی شکل میں کر لیا، یہ دن بھر پنجرے میں رکھ کر کے لے کر گھومتا رہتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو میری شکل میں لا کر کے عز نفسانی حاصل کرتا ہے، میری آبرو لوٹتا ہے۔ حضرت فتح محمد تاشقندی فرماتے ہیں ظالم بتا یہ تیری سزا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اب سزا بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھایا، اور جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھا تو لڑکی نے کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا۔ اب جب دونوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کا نکاح فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ذرا علم غیب، ولی کا ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ کی مقدس نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اٹھاؤ تفسیر جلالین، اپنی مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں تفسیر جلالین اٹھاؤ، دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر صاحب جلالین نے کیا کی ہے۔ وہ تفسیر کرتے ہیں اے من الاحکام والغیب، یعنی اللہ کے حبیب جو حکمتوں سے اور غیب سے نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک بات اور بتاؤں پیارے، کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ نہیں۔ دنیا کی کسی نگاہ نے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خواہش کی تھی تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ خواہش پر خواہش کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے اپنے جلووں کا عکس سوئی کے نوک کے برابر کئی حصہ کر ڈالیے، طور پر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ لیکن ان کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ 30 کوس پر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو رات میں دیکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے، اور اللہ کے حبیب نے رب کو دیکھا ہے۔ اور کیسے دیکھا ہے قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ نہ تو پلکیں جھپکی، کیا ہے سبحان اللہ، ما ذاق البصر وما طغى، ما ذاق البصر وما طغى۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، پلکیں نہیں جھپکی تھی میرے آقا کی، رب کا دیدار کر رہے ہیں، اور کتنی دوری سے کر رہے ہیں؟ فقاب قوسین او ادنا، ایک کمان کی دوری سے یا 2 کمان کی دوری سے یا اس سے بھی نزدیک، اتنی دوری سے میرے آقا رب کا دیدار فرما رہے ہیں۔ تو جب محبوب نے خالق کو دیکھ لیا تو مخلوقات کیا محبوب کی نگاہوں سے چھپائی جائیں گی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ دے دیا کہ نادان اب بحث نہ کرنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا،
اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب اللہ نہیں اپنے آپ کو اپنے محبوب سے پوشیدہ رکھا تو اپنی مخلوقات کو بھی نہیں رکھا. اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. اس پر ہمارا اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے، اور اس سے انکار کرنا اسلام سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے، خارج کر دینا ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر رکھے، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان بن کر جیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. السلام علیکم. حضرات تشریف رکھیں. آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ آپ حضرات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 23091629.